ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 10 سپاہیوں کے چاقو چوبند دستے کے ساتھ، جن میں 11واں علی بن سفیان بھی موجود تھا، جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ شکار عیش و عشرت کے لیے نہیں تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص جاسوسوں کی طرف سے خبر ملی کہ جنگل میں سے ایک خفیہ راستہ ہے جس میں سے تاجروں کا قافلہ گزر کر جائے گا، اور اسی قافلے میں عیسائی بادشاہ کے جاسوس تاجروں کے بھیس میں چھپے ہوئے ہوں گے، اور وقت آنے پر جنگل کے ایک خاص راستے انگوریا سے قافلے سے جدا ہو کر جنگل میں پڑاؤ کریں گے۔ وہ جاسوس کوئی عام جاسوس نہیں، بلکہ صلیبی بادشاہ کے ماہر جاسوس ہیں جو اس نے فلسطین سے بہت سے داموں خریدے ہیں۔ وقت سے پہلے ان کو اگر پکڑا نہ گیا تو ہماری سرحدوں میں داخل ہو کر فساد برپا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں ایسی معلومات لگ جائیں جو آنے والے وقت میں ہماری جنگی حکمت عملی کو تہس نہس کر دیں۔ حتیٰ کہ سلطان کو یہ بھی خبر ملی کہ اگر ایک بھی جاسوس جنگل سے بچ کر نکل گیا تو سمجھو سارے جاسوس بھاگ گئے۔ الغر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں شکار کھیلنے کی مقصد سے پہنچا تو سلطان اپنے مقصد کے تحت سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے اسی راستے کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار اس راستے کی تلاش میں تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ اتنے بڑے اور گھنے جنگل میں لڑکی کی آواز کیسے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا اسی طرف دوڑا دیا جس طرف لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک شاہی لباس میں ملبوس زخمی لڑکی ایک سور کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ سلطان نے سور پر وار کیا اور اسے اپنی تلوار سے کاٹ کر رکھ دیا اور لڑکی کی جان بچا لی۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جاسوسی کے لیے گیا تھا، اس لیے آپ کا لباس بالکل عام سپاہیوں جیسا تھا، لہذا وہ لڑکی پہچان نہ سکی کہ یہ نوجوان آدمی کون ہے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، اور تم اس جنگل میں کیسے پہنچی؟ تو اس نے کہا کہ میں صلیبی بادشاہ کی شہزادی ہوں، ہمارے قافلے پر ڈاکو نے حملہ کر دیا اور میں اپنی جان بڑی مشکل سے بچا کر اس جنگل میں بھاگ آئی، لیکن میں ایک مصیبت سے نکلی تو دوسری میرے گلے میں پڑ گئی اور اس سور نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں واپس محل میں جا کر اپنے بابا کو اس بات کا ذکر کروں گی اور تمہارے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کرواؤں گی۔ پھر شہزادی نے کہا کہ تم ہماری فوج کے آدمی تو نہیں لگتے، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں اپنے بابا سے، جس طرح تم نے بہادری سے میری جان بچائی، تمہیں فوج میں ایک اہم عہدہ دلوا دوں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اس لڑکی کو کہا کہ اب سورج ڈھلنے لگا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، لہذا تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر لے چلتا ہوں۔ ادھر سپاہی آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ گھوڑوں کے پیروں سے آپ کی پیروی کر رہے تھے، لیکن وقت بہت زیادہ گزر گیا تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک غار پر پڑی تو آپ نے اس لڑکی کو کہا، شہزادی، آپ اس غار کے اندر چلی جائیں اور آرام کر لیں، کیونکہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ سردی کی وجہ سے آپ بیمار نہ پڑ جائیں۔ آپ نے اپنے جسم سے گرم چادر اتاری اور شہزادی کو اوڑھ کر کہا کہ تم اس غار کے اندر آرام کرو، میں باہر تمہاری حفاظت کروں گا۔ لڑکی بڑی حیران و پریشان تھی کہ ایک نوجوان نے میری کس طرح بہادری سے جان بچائی اور خود کو ٹھنڈ میں رکھ کر میری حفاظت کر رہا ہے۔ شہزادی غار کے اندر تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت ڈر گئی، کیونکہ اسے اب پتہ چلا
کہ یہ نوجوان ایک مسلمان ہے۔ وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ شہزادی کو ہمیشہ بتایا گیا کہ مسلمان فساد برپا کرتے ہیں اور امن خراب کرتے ہیں۔ پھر وہ سلطان کو دیکھتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، اور دعا مانگتے ہی سلطان کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے۔ پھر جب سجدے سے اٹھے تو پھر سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایسا 3-4 مرتبہ ہوا تو وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا، سلطان معظم، کیا آپ کی طبیعت خراب تو نہیں؟ آپ کا چہرہ بار بار سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کسی بات کا آپ کو خوف ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم جا کر اندر آرام کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام رات عبادت میں مشغول رہے، اور اسی طرح سورج طلوع ہوا تو سلطان نے شہزادی کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے ایک راستے پر آ گئے۔ اب سلطان کو تسلی ہوئی کہ یہ راستہ ہمیں جنگل سے باہر لے جائے گا۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے پر پہنچے تو تاجروں کا قافلہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی کو محفوظ جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہاں آرام کرو، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو پورا کر لوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قافلے کو چھپ کر دیکھنے لگا۔ جاسوسوں کی خبروں کے مطابق اس قافلے سے بہت سارے جاسوس علیحدہ ہو گئے اور ایک خفیہ راستہ لے کر وہاں پر چلے گئے۔ اب سلطان کو تسلی ہو چکی تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان جاسوسوں کا ٹھکانہ دیکھ چکا تھا۔ وہ قافلہ وہاں سے گزر گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے اپنے تمام سپاہیوں کو احکامات جاری کیے اور گھات لگا کر تمام جاسوسوں پر حملہ کروا کے تمام جاسوسوں کو پکڑوا لیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی بادشاہ کی طرف خط لکھا اور اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیٹی میرے پاس ہے۔ ابھی تک شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان جس نے میری جان بچائی ہے وہ مصر کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائی بادشاہ کا کمانڈر اور اس کے بہت سارے سپاہی شہزادی کو لینے کے لیے آ گئے۔ شہزادی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، اے نوجوان، میں اتنی رات سے تمہارے پاس ہوں، لیکن مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ تم کون ہو، اور کیا تم کسی فوج کے کمانڈر ہو یا کوئی عظیم انسان ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی، میں مصر کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ شہزادی نے کہا، سلطان معظم، جس کا نام سن کر بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے ہیں، اب بات میری سمجھ میں آئی کہ جس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو اس عظیم انسان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک بات جو ساری رات مجھے پریشان کرتی رہی کہ جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہو جاتا تھا؟ تو سلطان نے کہا کہ آپ بے انتہا حسن کی مالک ہو، اور مجھے بہت ڈر تھا کہ کہیں آپ کا حسن میرے ایمان کو قبضے میں نہ لے لے، اس لیے میں اس ڈر کی وجہ سے میرا چہرہ بار بار سرخ ہو جاتا تھا اور میں اللہ سے پناہ مانگتا تھا۔ اس کے بعد شہزادی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس روانہ ہو گئی۔